السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ معتکف اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کا بھی مقصد، اعتکاف کا مقصد صرف یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے، اس کو تلاش کر لیا جائے، اس کو پا لیا جائے۔ لیکن ہماری اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ نہیں بلکہ یہ کہو اکثر لوگ ایسے ہیں جو شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دی جائے کہ شب قدر 21ویں شب میں ہوگی یا 23ویں میں ہوگی یا 25ویں میں ہوگی یا 27ویں میں ہوگی یا 29ویں میں ہوگی۔ وہ 5 راتیں بھی جاگنا ان کے اوپر دشوار ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، شریعت نے اتنی رہنمائی کر دی کہ لیلۃ القدر، شب قدر تمہیں رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں مل جائے گی۔ الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تعین بھی بتا دیا گیا تھا، یہ کون سی رات میں ہوتی ہے۔ لیکن 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، ان 2 لوگوں کی جھگڑا کرنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بھلا دیا ہے۔ جھگڑے کی نحوست بہت بری چیز ہوتی ہے، جھگڑا بہت بری چیز ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو بتانا کہ جھگڑا امت مسلمہ کے لیے بہت بری چیز ہے اور بربادی کا راستہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اگر اپنا حق چھوڑ دے تو روز قیامت جنت کے بیچوں بیچ اس کو میں گھر دلوا دوں گا، اس کی ضمانت لیتا ہوں میں۔ ضمانت کون لے رہا ہے؟ ضامن کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں، اور اپنا حق چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ حق پر بھی ہیں، جھگڑا نہ ہو، جھگڑا ختم کرنے کی وجہ سے اگر آپ اپنا حق چھوڑ رہے ہیں تو روز قیامت میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں گا۔ الحمدللہ، اگر 1 فٹ جگہ کے چکر میں اگر آپ نے جھگڑا چھوڑ دیا تو یہ جو آپ کی 1 فٹ جگہ دبائی گئی ہے، کسی نے اس کو ہڑپا ہے، نیل لیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا جنت میں گھر پکا ہے۔ الحمدللہ، تھوڑی سی دن کی زندگی ہے، کیا ہے؟ ایک خواب جیسی زندگی ہے، ایک لمحہ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تو دنیا میں اس طرح رہ جیسے مسافر اور راہ گزر رہا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسافر جیسی ہی زندگی ہے۔ ایک اتنی سی چھوٹی سی زندگی میں ایک چھوٹی سی 1 فٹ، آدھا فٹ، 2 فٹ، کسی اور چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اگر اس کو ختم کرنے کے لیے، اس جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ نے برداشت کر لیا، اپنا حق چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے میں آپ کو کتنا قیمتی فائدہ ہونے والا ہے، یہ انداز لگائیں آپ۔ بروز قیامت جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر، اور ضامن کون ہے؟ ضمانت والا کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد یہ نہیں تھا، یہ جھگڑے کی وجہ سے یہاں پہنچ گئے، ہم لوگ بھی جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جھگڑے کی وجہ سے اس کو بھلا دیا گیا، اس رات کا تعین اٹھا لیا گیا۔ تو ہمیں تو یہ بات معلوم ہو جاتی اگر اللہ چاہتا، لیکن اس کے اندر حکمتیں ہیں خداوند کریم کی کہ اس نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو جھگڑا کرنے کے لیے، آپ نے کبھی دیسی مرغا دیکھا ہے؟ وہ دیسی مرغا اپنا پنکھ اپنے پیر سے ملا لیتا ہے اور ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم جھگڑے کے لیے، کسی سے الجھنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے مرغے والی چال چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں جھگڑا اتنا پسند ہے، اور کہتے اور ہیں کہ اس سے کسی بات پہ بس میری ہو جائے پھر دیکھنا تم۔ تو ہم اورے بھی چال چلتے ہیں، مرغے والی چال چلنے لگتے ہیں۔
नाऊज़ बिल्लाह। اور जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दो तो जन्नत में मैं आपको मकान दिलवा दूँगा। अब आपकी मर्ज़ी है, मैं तो क्या शरीयत भी यही कहती है कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को झगड़े से बहुत दूर रहना चाहिए, आपसी तनाज़ुआत, आपसी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये झगड़े की वजह से ऐसा हुआ कि वो रात का तयन उठा लिया गया। हाँ, आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो सकता है कि शब क़द्र कौन सी रात है। जो रात हमने जागी है क्या वही शब क़द्र है? लैलतुल क़द्र वही है। एक आपको कौल बताऊंगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि अगर मुझे डर न होता तो मैं ये बात कह देती कि शब क़द्र 27वीं रात को होती है, लैलतुन 27 कि वो 27वीं रात है। लेकिन तयन नहीं है, अल्लाह ने बताया नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे डर है, वरना तो मैं कह देती, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है तो मैं ये बात कह देती कि ये 27वीं शब को ही होती है। शब क़द्र और लैलतुल क़द्र उसकी कुछ निशानियां हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ऐरे गैरे नत्तू खैरे नहीं हम जैसे, हाँ, अल्लाह वाले लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रात हमने गुजारी है वही शब क़द्र थी। नंबर 1, इस रात के बाद जो सूरज तुलू होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने 27वीं रात जागी, 27वीं रात जागने के बाद सहरी खाने के बाद जब सूरज निकलेगा तो उस सूरज के बारे में कुछ अलामतें हैं। जो सूरज तुलू होगा वो बहुत ज़्यादा हमवार गोल सा होगा, जैसे चाँद निकलता है 14वीं का, उसी तरह से ये गोल मटोल थोड़ा हमवार बिल्कुल एक सार, इस तरह से ये चाँद सूरज निकलता है। और उस पर भी ख़ासियत ये है कि ये सूरज ऐसा होता है जिसकी किरणें नहीं होती हैं, इसकी किरणें नहीं निकलती हैं। नंबर 2, ये रात और रातों के मुकाबले में ज़्यादा रोशन होती है। नंबर 3 जो अलामत है वो ये है कि इस रात के अंदर समंदरों का खारा पानी भी मीठा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, समंदरों का जो खारा पानी होता है वो भी इस रात में मीठा हो जाता है। इस रात के अंदर मौसम बड़ा मोतदिल रहता है, मौसम बहुत मोतदिल रहता है। आपको एक बात बताऊंगा, जब इस रात का तयन उठा लिया गया था तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने अपने ख्वाब बयान किए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके जब ख्वाबों को सुना और फरमाया कि एक बात तो तय है कि सारे के सारे ख्वाब ताक़रातों के बारे में हैं, तो ये बात तो पक्की है कि ये ताक़रात में है, लेकिन ख्वाब दलील शरई नहीं होते, हुज्जत शरई नहीं होते। फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैंने ख्वाब देखा है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहा है कि ए मोहम्मद, जिस रात लैलतुल क़द्र होगी, ये बात उसी रात के लिए ख़ास है, हर साल नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस 20वीं शब की 20वें रमज़ान की बात है ये, यानी कि उसी रात में उसी साल के अंदर। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम सजदा करोगे तो पानी और मिट्टी के ऊपर सजदा करोगे, यानी कि बारिश हो जाएगी, कुछ बारिश हो जाएगी। और सहाबा फरमाते हैं कि जब ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, उस वक्त कोई अबर नहीं था, एक बदली भी नहीं थी, मौसम बिल्कुल साफ़ था। लेकिन असर के बाद से बदली छाई, मगरिब के वक्त से बारिश शुरू हो गई। तो एक निशानी ये भी है कि कुछ बूंदें बारिश की पड़ सकती हैं। इस रात में मौसम बड़ा मोतदिल होता है, अच्छा होता है, न गर्मी होती है न सर्दी होती है। इस रात में आसमान के सितारे नहीं टूटते हैं, ये भी एक अलामत है। इस रात में आसमान के जो आप कभी छत पे लेट के आप देखते हैं सितारा टूट रहा है, नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इस रात के अंदर सितारों के साथ ये मामला नहीं होता है। क्योंकि एक अलामत ये है
کہ اس رات کے اندر کائنات کی ہر شے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے. ہمیں اور آپ کو تھوڑی نہ دکھے گا، ہمیں تو سنبھال کے اپنے گھر والوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. یہ اہل اللہ کو نظر آتی ہیں، اللہ والوں کو، عارف باللہ جس کو بولا جاتا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں کہ جس سے ہم اور آپ بس یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر تھی. باقی کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی اگر بتائے تعین بھی، ہاں تھوڑا سا لوگوں کا رجحان، لوگوں سے مراد فقہا کا رجحان 27ویں شب کا رہا ہے. 27ویں شب، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر قرآن کریم یعنی کہ تراویحوں میں قرآن کریم جو مکمل کیا کرتے تھے وہ 27ویں شب کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب گمان یہ تھا کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں. باقی کا کوئی اگر یہ کہے کہ 27ویں ہی ہیں یا 23ویں ہیں یا 21ویں ہیں یا 25ویں ہیں، یقین کے ساتھ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غلط ہے، اندازہ ہے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں کل ملا کے 5 راتیں جاگنی ہیں. بعض احادیث کے اندر ملتا ہے کہ 10 راتیں جاگنی ہیں. طاق رات میں بھی ہو سکتی ہے، جفت میں بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ قول تھوڑا ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس لیے اس پر عمل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ والا ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے، یا ہم جیسے ہم اور آپ، تو کم سے کم پورے عشرے کے اندر آخری 10 راتوں کے اندر نماز تہجد کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. جو رات ہوگی اللہ کے کرم سے ہمیں مل جائے گی. تو بتانا مقصد یہ تھا کہ طاق راتوں کی زیادہ فضیلت ہے اور طاق راتوں کی طرف زیادہ راجح قول ہے، اور یہ طاق راتوں میں ہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کا پابند بنائے 10 راتوں کے اندر پوری، اور لیلۃ القدر پانے والوں میں ہمارا نام چڑھا دے. اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ شب قدر کی حقیقت کو، لیلۃ القدر کی حقیقت کو جان سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.